میں آپ زندگی ایسی بسر کرے کہ کوئی ہمیں بد دعا نہ دے، بس دعا دے نہ دے لیکن بد دعا نہ دے، وہ تو میرے آپ کے اوپر ہے۔ ہم زندگی کیسے بسر کر رہے؟ خدا نخواستہ اگر ہم ظلم کر رہے، زیادتی کر رہے، کسی نے ہاتھ اٹھائے دعا کر لیے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر سنو، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، خوار ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، پریشان ہے، شاید ایک وجہ کہ کسی کی بد دعا اس کو لگی۔ اب پختو کی ہوئی گا نا، آزار نہ چاہ بازار نہ دے مندلے، ہوئی گا نا جسے آزار چاہ بازار نہ دے مندلے۔ تم کسی کے اوپر زیادتی کرو اور تم اس گمنڈ میں رہو کہ بس ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے، غریب آدمی ہے، کمزور ہے، نہ تھانہ جا سکتا ہے، نہ عدالت کا دروازہ کٹ آ سکتا ہے، نہ خود بدل لے سکتا ہے، نہ دو چار آدمی اس کے ساتھ، یہ کیا کرے گا؟ اوپر تو اللہ ہے نا، کہتے نا اللہ کی لاٹھی پھر بے آواز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے کتنے عجیب الفاظ استعمال، بچو بچو اپنے آپ کو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اوپر جاتی ہے، رب قبول فرماتا ہے۔ بچنا چاہیے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈراتا ہوں، پھر آپ کو ڈراتا ہوں، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کبھی کسی وقت بھی لگ سکتی ہے۔ نہ پیسہ ہمیں بچا سکتا ہے، نہ منصب بچا سکتا ہے، نہ نمازیں ہمیں بچا سکتی ہے، نہ روزہ بچا سکتا ہے، نہ حج بچا سکتا ہے، نہ کوئی اور عمل خیر۔ بد دعا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ دعا ایک طاقتور چیز ہے، بالکل۔ انسان جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اگر اس کی نصا یہ قبول ہوتی ہے، کوئی اس کو بد دعا دے وہ قبول ہوتی ہے۔